Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Alhamdulillah, we are live once again with another question answer session. Alhamdulillah, we've been blessed to get some time off. Ustad al-Ulama, Mufti Shamsul Huda Sahab Misbahi. And obviously, because time is quite limited, inshallah, we'll have to thank Mufti Sahab. And inshallah, we'll get straight into the questions, if that's okay. Aapki ijazat to shuru kare sawalat. Barakallah. MashaAllah. Assalamu alaikum Mufti Sahab. Jazakallah apne. حضور جو پہلا سوال آیا ہے کہ ابھی لوگ عید فطرانہ دیں گے تو کس عمر سے ہمیں دینا چاہیے صدقہ فطر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فطرانہ کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. گھر کے ہر پرسن کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا جو گھر کا ذمہ دار ہے اس پر واجب ہے. یہاں تک کہ عید الفطر کی فجر کا ٹائم اسٹارٹ ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی کوئی بچہ بورن ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ضروری ہے. کل راس ہر پرسن کا فطرانہ دینا. اور فطرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کا ذکر فرمایا. گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، منقع. تو اس میں مینیمم جو یہاں یو کے لیے ہے، مینیمم ہم لوگوں نے جو فطرانہ رکھا ہے وہ 5 پاؤنڈ پر پرسن ہے. اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور بالعموم ہوتے ہی ہیں زیادہ تو وہ کھجور کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے 10 پاؤنڈ دے، 15 پاؤنڈ دے، 20 پاؤنڈ پر پرسن دے، ویری گڈ. اور فطرانہ ایک ایسا واجب ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے معلق رہتے ہیں جب تک بندہ فطرانہ ادا نہیں کر دیتا. فطرانہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایکسپٹ فرماتا ہے. اچھا حضور، اصل میں کچھ مساجد میں ڈیفرنٹ، کوئی بولتا ہے 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ، تو اگر کم والا بھی دے تو ادا ہو جاتا ہے یا؟ میں نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. کچھ رہتے ہیں یو کے میں، خواب دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کا کہ گندم ہے تو 2 kg 2 kg اور 47 گرام کا تو 2 پاؤنڈ میں تو مل جائے گا، تو 2 پاؤنڈ. ارے بھی جہاں رہتے ہو ذرا وہاں کا بھی خیال کیا کرو. تو جن مسجد والوں نے 2 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ رکھا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فطرانہ ادا نہیں ہوگا، بالکل فطرانہ ادا ہو جائے گا، لیکن اتنے لو کی طرف مت جائیے کہ بالکل لو ہو جائے. جی ابھی آپ دیکھیے عام لوگوں کا مزاج ہے، بیکار جگہوں پر، خرافات کی جگہوں پر کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے، وہاں پر آدمی 5-10 پاؤنڈ خرچ کرنے میں تو ویسے ہی کوئی کچھ نہیں محسوس کرتا ہے. فش اینڈ چپس میں بھی ایسا اڑا دیتا ہے. تو یہ تو فور آخرہ ہے، پھر اپنے روزوں کے لیے کمال ہے یہ. تو اس کے ادا کرنے میں بنیا گیری نہیں کرنا چاہیے، بنیا والا حساب نہیں رکھنا چاہیے، ذرا دل کھولنے والا حساب رکھنا چاہیے. اور ایک چھوٹی سی بات حضور، اگر ایک مرد مطلب اپنی بیوی بچوں کے لیے دے رہا ہے، بالغ بچے بھی ہے، تو اس کو اجازت لینا ضروری ہے اس سے کہ میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں، یا وہ بس دے دے تو؟ دیکھیے جو نابالغ بچے ہیں ان سے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود ان کا ولی ہے. جو بالغ ہیں ان کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی طرف سے ان کا معاملہ ذمہ داری نہیں دینے کا، وہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. لیکن اجازت دے دیا، ادا کر دیا تو ادا ہو گیا. جیسے وائف کے زیور کی زکات شوہر نے دے دیا اس کی اجازت سے تو ادا ہو گیا. Question with regards to Sadaqatul Fitr, which is given every year. What is the age
when a person must give the sadaqah, must give this charity. So Hazrat mentioned that there is no condition of age, right? There's no condition of age when it comes to this type of sadaqah. Rather, every person from the house must give sadaqah, and the person who's the responsible individual in the house, he must take out this charity for each member of the household. Up to that extent that if a child is born 1 minute before the Fajr of the Eid al-Fitr, of the day of Eid al-Fitr, if a child was born 1 minute before the Fajr prayer, then even for that child, the responsible person of the household must give sadaqah for that child as well. The Prophet ﷺ stipulated various types of things by which you can give the sadaqah. So he mentions like wheat and barley and dates and so on and so forth. But Hazrat mentions for the United Kingdom, the minimum is £5. Yeah, the minimum to give is £5. You can give higher if you can give higher because it's based on different types of food. So some of them are more expensive, some of them are less expensive. So if someone has the capacity, if someone has the capability, if someone has the financial means, they can give £10, £20, £30, whatever they are able to give. But this is that type of wajib act, that type of incumbent act in regards to which is being mentioned that the fasts of Ramadan, they are suspended until this zakat, this sadaqah is not given. When this charity is given, then inshallah, the fasts of Ramadan will be accepted. Also, Hazrat mentioned that this sadaqah, this charity, its value should be fixed according to the place where you live. So we live in the United Kingdom, so we should fix this charity according to the United Kingdom, right? We shouldn't, look in other countries and then try to lower it as much as we possibly can, right? It's not to say that those individuals who are giving £2, £3 there, sadaqah is not accepted. We're not saying that here. But what we're saying is because we live in the UK, we should try and fix the sadaqah according to the UK, especially when people will spend £5 on such small things. They go to the corner shop, they'll spend £5. They buy their takeaway, they'll spend over £5. So when it comes to the hereafter, the akhirah, and that too when it comes to the acceptance of your fast, then we shouldn't be miserly. We shouldn't be miserly. Okay. Then Salman bhai added a question on about baligh, mature children who have reached the age of maturity, and the wife. So Hazrat mentioned when it comes to non-mature children, small children, okay, when it comes to small children, you don't need to take their permission. Okay, you can give the sadaqah, you can give the charity on their behalf, and that's fine. But when it comes to mature children and when it comes to the wife, then you should take permission in these circumstances. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खुदा। हुजूर, पिछले सिलसिले आपने बताया कि सलमान साहब, एक गुजारिश आपसे ये है कि आगे का क्वेश्चन करने से पहले मुझे कहीं से फोन आया था कि गुज़श्ता में पट्टी पे आपके कुछ क्वेश्चन चल रहे थे मगर उसका आंसर नहीं हुआ था। मैंने उनसे पूछा कौन से क्वेश्चन, तो बता नहीं सके, लेकिन आप उसको देख लीजिए, पट्टी पे जो क्वेश्चन चलता है ना उसका आंसर आ जाना चाहिए। जी हज़रत, एक सवाल जो रह गया था पिछले हफ्ते में वो ये था कि जो वाटरप्रूफ सॉक्स उस पर मसा हम कर सकते हैं, वो शायद वो सवाल रह गया था। राइट, वाटर प्रूफ जो सॉक्स होता है मैंने उसको देखा है, मैंने उसको यूज भी किया है। उसको पहन करके आप पानी के अंदर घुस जाए तो भी पानी उसमें कुछ नहीं जाता है जी। उसके ऊपर मसह करना दुरुस्त है। अच्छा हुजूर, काफी मतलब सवाल ईद नमाज के बारे में आपने शायद लास्ट वीक भी वजाहत की थी। तो अगर लोग चाश नमाज पढ़े घर में, तो पहली चीज इसकी जमात हो सकती है, और दूसरी बात अगर जमात हो सकती है तो किरात हम लाउड करेंगे या मतलब क्वाइटली पढ़ेंगे? दो क्वेश्चन आपका हुआ। पहली चीज तो ये है कि हमारे फुक़हा ने लिखा है कि ईद के दिन अगर ईद की नमाज ना पढ़ सका बंदा, नहीं जा पा रहा, नहीं कोई इंतजाम है, कोई दिक्कत, जैसे आजकल लॉकडाउन का मामला चल रहा है, तो घरों पे 4 रकात नफल या 2 रकात नफल पढ़े। अब जो घर के पर्सन है, घर के अफराद हैं, अगर उन्होंने जमात से पढ़ लिया तो कोई हर्ज नहीं है, मगर लोगों को इनवाइट ना करें इसके लिए
کیونکہ نفل میں جماعت انوائٹ کر کے باقاعدہ یہ درست نہیں ہے. لیکن کوئی معاملہ نہیں، گھر کے افراد ہیں تو جماعت کر لیا. اب یہ چونکہ دن کی نفل ہے، ویسے بھی نفل کی جب جماعت کیا دن میں تو اس کی قرات لاؤڈ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عید کی نماز نہیں ہے کہ لاؤڈ قرات ہوگی. ہاں اس کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہوگا کہ اس کے جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، تو نہیں. آپ یہ سمجھیے کہ جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں جمعہ کے دن میں، تو جمعہ کی نماز میں تو قرات لاؤڈ ہے، لیکن جو ظہر کی پڑھیں گے گو کہ جماعت نہیں ٹھیک ہے، الگ الگ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کہیں ایسی جگہ پہ دیہات میں پڑھ رہے جماعت سے پڑھ رہے ہیں ظہر، تو جمعہ پر قیاس کر کے ظہر میں لاؤڈ قرات نہیں کریں گے، قرات سرن ہی رہے گی. Question with regards to performing the nafil namaz at home on the day of Eid, if the qira'at should be loud or quiet. Just to clarify, the scholars, the fuqaha, those who specialize in the Islamic jurisprudence, what they say is that if a person can't attend the Eid namaz, there's a problem, there's an issue. For example, our current circumstance, because of the coronavirus, we can't attend the Eid Salah. So they say if there's a problem by which a person can't attend the Eid namaz, then what they should do is they should pray either 2 or 4 rakats at home, right? They should pray 2 or 4 rakats nafil at home. Now, if the people at home, they pray this namaz and they decide to do jamaat, congregation of this namaz, then Hazrat said this is permissible. But what you shouldn't do is you shouldn't start inviting people to do the jamaat together, right? So if you're going to do jamaat with the people at your home, congregation, pray together at home, that's fine. But don't invite outsiders. Okay, this is not the correct technique for doing jamaat of this namaz. Also, the question was asked, if we do this, do we pray in the namaz, do we pray it loud or do we pray it quietly? So Hazrat explained, because this is an optional prayer which is being prayed during the day, and it is a nafil namaz which is being prayed during the daytime, then when you do jamaat of it, you will not pray qiraat loudly. You will not do it loudly. And you can't do qiyas. You can't say, well, we pray the Eid namaz loudly. Why do we not pray this one loudly? Because it's similar to Jummah and Zohar, right? In Jummah, we pray loudly, but if for some reason somebody had to pray Zohar, for example, in the villages, when they pray Zohar, because they can't pray Jummah, then they don't do the recitation loudly, right? So you can't do analogy in this case. So what you should do is you pray 2 or 4 rakats at home, which will be enough and optional. If you want to do jamaat with your family, it's okay, but you don't do the recitation loudly. Maulana Naeem, if you can just translate this question, it's come from someone. Do diseases pass from person to person? If not, then why are doctors telling us to social distance during this coronavirus situation? حضرت یہ وہ سوال ہے لا ادوا کے بارے میں کہ جو بیماری ہے وہ لوگوں کے درمیان پھیلتی ہے، تو اگر نہیں پھیلتی ہے تو یہ جو ڈاکٹروں سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ کیسے ہم سمجھیں؟ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دس؟ ایک پوائنٹ کو ذکر کرتے ہیں تب یہ پرابلم آتی ہے. ایک پوائنٹ تو لا ادوا ہے، دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ فر من المجزوم کا فرار کا من الاسد. جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. تو یہاں اتنا بھاگنا تو نہیں ہے، تھوڑا سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے. تو دونوں معاملہ ہے. ایک چیز یہ ہے کہ بیماری اڑ کر نہیں پہنچتی ہے جیسے جاہلیت کا تصور تھا، یہ مطلب ہے لا ادوا کا. اور یہ مطلب ہے لا ادوا کا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ بذات خود بیماری دوسرے تک پہنچ ہی جاتی ہے. نہیں، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں، ان اسباب کی وجہ سے کبھی پہنچ بھی جاتی ہے بیماری، کبھی نہیں بھی پہنچتی ہے. تو اصل بیماری کو دینے والا، پہنچانے والا خدا ہے. اسی لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ ہمارے اونٹ ہیں جو خارش والے ہیں، جب ان سے صحیح اونٹ سب خلط ملط ہو جاتا ہے تو کبھی صحیح اونٹ کو بھی خارش ہو جاتی ہے.
तो लिहाजा वो ट्रांसफर हो गई बीमारी, तो इसलिए दूर दूर रखा जाता। फरमाया अगर ट्रांसफर होके बीमारी आती है तो ये बताओ पहले ऊंट को कहां से आई है बीमारी? पहले ऊंट को कहां से ट्रांसफर हो गया? वो तो नहीं कहीं गया था। तो इसका मतलब कि अल्लाह ताला ही ने बीमारी को उतारा है। तो जैसे उस पहले ऊंट के अंदर उतारा वैसे दूसरे ऊंट में भी उतार दिया। एक जरिया बन गया मुखालतत खल्त मल्त होना। तो देखिए तदबीर अपनाना, शिफा कौन देता है? खुदा देता है। लेकिन डॉक्टर ने कहा टेबलेट खाओ, आप खा लेते हो। वो टेबलेट शिफा देता है, शिफा देने वाला खुदा है, वो टेबलेट जरिया बना है। तो ऐसी डॉक्टरों ने अगर मशवरा दिया कि डिस्टेंस जरा रखो, तो रखना चाहिए, ताकि एक दूसरे के हिफाजत के असबाब और तदाबीर अपनाना ये मुजायका नहीं रखता है। हाँ, ये अकीदा हरगिज ना रखो कि मर्ज एक दूसरे से उड़ के पहुंच जाता है। ये अकीदा जाहिलियत का था, ये अकीदा नहीं है। असबाब होते हैं, कुछ असबाब यूज करोगे तो बीमारी हो जाएगी। अब आप ये बताइए कि अगर ठंडक सख्त पड़ती है इस मुल्क में और आप बिल्कुल कपड़ा निकाल दो, गर्म कपड़े ही नहीं पहनो और ठंडक में बिल्कुल एकदम, तो बीमारी लगने का डर है? आप अगर कहीं ऐसी जगह जाओ जहां डस्ट बहुत उड़ता है, नाक में आता है, मुंह में जाता है, हो जाता है, तो उससे बीमारी लगने का डर है। ये असबाब हुए, इन असबाब का इस्तेमाल करना ये उसके मुनाफी नहीं। So the question is in regards to, do illnesses spread? If they do spread, then if they don't spread, then what's this whole doctor saying about social distancing? So Hazrat mentioned, when people mention this hadith, la adwa, about diseases not spreading, they forget about the other hadith where it says, run from a leper like you would run from a lion. Right? So then there's more than one hadith that we should take into consideration. The main thing which we need to understand is that an illness doesn't like jump from a person to person in and of itself, right? It doesn't jump from a person to a person in and of itself. There's always a sabab. There's a means by which illnesses go about, right? The main thing which we should never forget is that Allah subhanahu wa ta'ala, He is the true cause of everything. He is the true cause of everything, right? For example, the companions, they had camels, okay? They had camels. And they would say, Ya Rasulullah, when we have put our camels together, if one is ill, then we see that the other ones get the same illness. It was a specific illness that the camels used to get. So the Prophet ﷺ said, okay, then how did the first one get ill? Right? So what does this show us? That the true cause is Allah subhanahu wa ta'ala. In the same way that the first one got the illness, the second one, they only got the illness because Allah willed it for it to happen. Right? So this was the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So in the same way that the first one got the illness through the will of Allah, the remainder got the illness through the will of Allah. But what was the sabab? The means by which was the mixing. So therefore, if the doctors, in the same way that if the doctor said, take this tablet, you take this tablet, you'll get better. Who is giving you shifa? Is it the tablet or is it Allah? It's Allah that's giving you the shifa. But what is the sabab? What is the means? Is through the tablet, right? So Allah is giving you shifa, and the sabab is the tablet. In the same way, if the doctors are saying that the illness will spread through mixing, then we can listen to them and we can do our social distancing. The main thing is we shouldn't have the same beliefs as the time of ignorance. In the time of ignorance, the people would believe that the illnesses would spread in and of their own self, in and of their own account, without any means or anything like this, right? So this is incorrect. Yeah. So we can use asbab in the same way that if it's very, very cold outside and a person was to wear no clothes, then this would be a means for him to fall ill. Or if it was very dusty, yes, and he wasn't to take any precautions, this would be the means for him to fall ill. So we don't negate asbab, we don't negate means, right? But we always need to remember that the true cause of everything is Allah subhanahu wa ta'ala. और एक चीज और उससे अटैच कर लीजिए जी। देखिए, आदमी छींकता है तो उससे कुछ निकलते हैं। आदमी के हाथ पे कुछ वायरस रहते हैं, वायरस, जरासीम, तो ये उड़ते हैं छींकने से, करने से, हाथ से टच होने से।
تو یہ ہے کہ لا ادوا، بیماری تو نہیں اڑ کے جا رہی ہے مگر وائرس تو اڑ رہے ہیں. تو اس لیے بھی بچوں کی یہ وائرس بیماری کا سبب ہوتے ہیں. تو وائرس اڑ کے پہنچیں گے وہ بیماری کا سبب بنیں گے. بیماری اڑ کے نہیں لگی، وائرس کی وجہ سے بیماری آئی. تو اس لیے اس ہاتھ وغیرہ کی ٹچنگ سے کرو تو اس کو واش کر لیا کرو قاعدے سے، اس سے بچو. کوئی آدمی چھینکے تو نہیں کہ اب آپ کے منہ کی طرف کر کے چھینکے تو آپ بھی ایک دم بالکل رہے کہ تبرک آ رہا ہے لے لیں. نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. اس قسم کی جب بیماریوں کی وباؤں کی صورتیں رہیں تو ان اسباب پرہیز اجتناب کرنا چاہیے. حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ پرہیز یہ بھی ہر بیماری کے لیے جو ہے بہت بڑا علاج ہے، پرہیز کرنا. Okay, so Hazrat just added on to the back of that in the hadith it says, when he says la adwa, this is referring to a disease transferring into a person, yes, without any means or anything like this. When a person sneezes, then the virus exits, it can get onto the hands. So it's not the illness which is transferring, it's the virus which is transferring through sneeze, through touching the hands. So therefore, taking these precautions, like covering the mouth, washing the hands, and these kinds of things, this is all permissible, right? Because it's not the illness which is spreading in and of itself, is the virus which is causing the illness to spread. So that's the first thing. And then Allah, Hazrat Sahab mentioned in regards to the Prophet ﷺ about how a person should take precaution, and doing so is not incorrect as well. اب دیکھیے ایک بات اور سن لیجیے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کوشچن بھیج رہے ہیں مگر مجھے طریقہ ہی نہیں معلوم ہے کیسے میں اس کو چیک کروں کیا بھیج رہے ہیں. تو آپ کے اس ٹی وی چینل کا جو معاملہ نا، اس چینل کا کوئی لنک ان کو دیا آپ کو بھیجیں تو آپ کوشچن کریں. میں چیک نہیں کر پاؤں گا. مجھے ابھی ایسا محسوس ہوا کہ ترکی سے کسی نے سوال کچھ بھیجا ہے مگر میں کھول نہیں پاؤں گا کیا سمجھوں کیا وہ سوال کیا ہے. ایسی ہماری بعض بھائی، بعض بہنیں، بیٹیاں وہ کوشچن دیتی ہیں، وہ آپ کا وہ رہے نا لنک، اس پہ وہ سوال بھیجیں، آپ ہم سے کریں، ہم آنسر کریں گے. اگر اس وقت نہیں کیا تو لکھ کے رکھ لیں، نیکسٹ ٹائم اس کا آنسر کر دیں گے. اللہ کے بندے مختلف قسم کے ہیں. اب ایک صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے فون کیا کہ صاحب آپ کی پکچر صاف نہیں آتی قاعدے سے. تو میں نے کہا مجھے ڈھنگ ہی نہیں معلوم ہے کیسے اس کو لگاؤں. تو اب انہوں نے وہ اسٹینڈ ایک کوئی بھیج رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان صاحب کو بھی جزائے خیر دے. دیکھیے نیت خیر ہے، یعنی ایک جذبہ ہوتا ہے نا دین کی نالج لینے کا کہ ہم ایسے سیکھیں، ذرا گفتگو میں کوئی فرق نہ آوے، بیٹھنے میں کوئی فرق نہ آوے. تو یہ نیتوں پر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. تو لہٰذا ہمارے احباب دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں، اگر ان کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو اس لنک کے ذمہ داروں سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ الرحمن جواب پہنچ جائے گا. میرے موبائل پر بھیجیں گے تو میں کھول ہی نہیں پاتا ہوں، تو کیسے کھول کے اس کا جواب دوں. ہاں، آگے کا سوال کیجیے. پہ بھی آ رہے کافی سوالات ہیں، اور آپ مولانا نعیم صاحب اس انگلش میں بھی ایکسپلین کر دیں شارٹ کہ لوگ کس طریقے سے کوشچن کریں. Yes, to those of the people who want to ask questions to Hazrat Sahab, if you send the questions through the relevant links, so you can send it through the YouTube, you can send it through the Facebook as well, and you can contact the members at Ilm Sinti and forward your questions onto them. What not to do is don't send the questions to Mufti Sahab, because Mufti Sahab currently he's utilizing his device to do this live session, so he can't check his messages. But if you want to ask any questions, send them to the members. اب مجھ سے ڈائریکٹلی اگر پوچھنا ہے تو میں منڈے ٹو فرائیڈے شام کو 5 till 8 یو کے ٹائم سے بیٹھتا ہوں. وہ نمبر ہے 00441924409786. اس پر 5 till 8 کر لیں گے. So if anyone, Hazrat mentioned that if anyone has any questions which get left out or remaining, Hazrat has a fatwa service. He has a call service which can ring between 5 and 8, which is called Darul Ifta Kanzul Iman. So you can ring on that number, the number which Hazrat mentioned, and you can ask your questions there as well. Monday to Friday. Monday to Friday, 5 till 8. Only, Monday to Friday, 5 till 8. Darul Ifta Kanzul Iman only, because I am too busy about Umur Sharia.
جی مسٹر سلمان. جزاک اللہ حضور. ایک سوال آیا ہے کہ اگر ہماری کسی فیملی یا دوست ہم سے پیسے مانگے اور ہمیں نہیں دینا کوئی وجہ سے, تو اگر ہم نہ بول دیں لائک ہمارے پاس نہیں ہے, تو یہ جھوٹ میں شامل ہو جائے گا, یا ہم کیسے اس کو مینج کر کے ہمارے فیملی ٹائز بھی صحیح سلامت رہے اور ہم پیسے بھی اس کو نہیں دینا چاہے تو؟ ماشاءاللہ یہ تو کوئی اہم شرعی کوشچن نہیں ہے, یہ ٹیکنیکل کوشچن ہے. ایسا ہے, دیکھیے ایک چیز ہے شریعت میں توریہ, کہ الفاظ ایسا یوز کریں کہ جھوٹ نہ ہو, بات بھی بن جائے. میں اس کا ایک فور ایگزامپل دے دوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہجرت میں تھے نا, تو کفار مکہ نے تلاش کر کے لانے پہ بڑے بڑے انعامات رکھے تھے, تو لوگ بہت ڈھونڈ رہے تھے ادھر ادھر. کچھ لوگ راستے میں مل گئے مگر مصطفیٰ کریم کو نہیں پہچانتے تھے, یا پہچان نہیں سکے, اللہ نے وہ پہچان ہی اٹھا لیا ان لوگوں سے. صدیق اکبر کو دیکھا تو کہا کہ یہ کون ہے ساتھ میں, تو اگر صدیق اکبر کہہ دیتے ھذا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بات گڑبڑ ہو جاتی. صدیق اکبر نے جواب دیا رجل یہدینی الطریق, یہ ایک پرسن ہے, ایک شخص ہے جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. تو اس آدمی نے سمجھا کہ عرب کے لوگ تو راستہ بتانے کے لیے کسی کو رکھتے ہیں ساتھ میں کہ راستہ گائیڈ کرے, تو شاید یہی راستہ بتانے والے ہیں, سفر میں جا رہے ہیں. صدیق اکبر کی مراد تھی کہ مجھ کو تو اللہ تک پہنچانے کا راستہ یہ دکھاتے ہیں. تو الفاظ ایسا یوز کیا, بات بھی بن گئی اور کام بھی چل گیا. تو اسی طریقے سے ایسا کوئی پرسن مانگے آپ نہیں دینا چاہتے ہیں, تو انگلش میں تو ایک لفظ بہت فیمس ہے نا, آئی ایم سوری. ابھی ذرا تھوڑا سا میرے لیے دقت ہے, بس ابھی تھوڑا سا میرے لیے دقت ہے, یہ کہہ دیا کوئی چھوٹ بھی نہیں ہے. کم سے کم یہی آپ کی دقت ہے کہ اس کو دینے میں آپ کو دقت ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے کوئی لفظ یوز کرنا کہ جھوٹ نہ ہو, کام بھی چل جائے. Question with regards to friends or family, they're asking for money, but you don't want to give it because whatever, there's some sort of issues, but at the same time, you don't want to lie, you don't want to break the family ties. Are you allowed to lie? So Hazrat mentions that you should use those types of words where you wouldn't be lying, you'd be telling the truth, but at the same time, the purpose that you're trying to achieve would be achieved as well. He gives the example of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala, and he's performing hijrah, migration with the Prophet sallallahu alaihi wasallam from Makkah to Medina. The kuffar, the disbelievers, they are searching for the Prophet sallallahu alaihi wasallam because there is a bounty, there's a reward of capturing the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, the people, they would see the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but they couldn't recognize him. Most likely, maybe this was a miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. But they see Sayyidina Abu Bakr Siddiq, they say, "Oh Abu Bakr, who is this person with you?" It was the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He says, "Who's this person with you?" So Sayyidina Abu Bakr Siddiq, he says, "It's a person who is showing me the way. It's a person who is showing me the way." Now, in those times when people would travel, they would have a guide with them to show them where they were going. But Sayyidina Abu Bakr Siddiq, what he meant when he said that this person is showing me the way is, he is the person who is showing me the way towards Allah subhanahu wa ta'ala. Right? He is my guide towards Allah subhanahu wa ta'ala. So in this capacity, he didn't lie, and at the same time, he was telling the truth. Right? He was telling the truth, he didn't lie. So in the same way, if a person asks you in this manner for some money and you can't give it, Hazrat mentions, just say, "I'm sorry, it's difficult for me. It's difficult for me." What do you mean by this? You mean it's difficult for you to give it to that person? Kaleem Raza Bhai ne pucha hai ki Mufti Sahab, what is the Shari ruling on death committees which are established here in the UK? An individual pays a joining fee, and then each year there is a fee of about £50. When the person dies, his funeral costs are covered. Is this okay to join such a scheme? جی حضرت کئی مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ممبران ہیں ان کو ہر سال جو ہے 30 پاؤنڈ یا ایسا کچھ 50 پاؤنڈ دینا پڑتا ہے, اور جب ان کا انتقال ہوتے ہے تو پھر جو ہے وہ سب جنازہ وغیرہ سب کا جو ہے وہ they'll sort it out for you. So you pay like 30-50 pound like this every year. Every member gives it's called a funeral fee ایسا کچھ ہوتا ہے, تو ہر سال اس کو دینا پڑتا ہے. اور when you die,
تو سب جو جنازہ ہے, burial cost, everything is covered. دیکھیے ایسا ہے, اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو مسجد کی فی ہوتی ہے اور ایک جو اموات کے لیے اس کے لیے کوئی تنظیم بنائے رہتے ہیں, کمیٹی بنائے رہتے ہیں, اس کی فی ہوتی ہے. تو مسجد کی فی بھی درست ہے شرعاً کہ مسجد کا نظام چلتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, گیس ہے, بجلی ہے, بہت ساری چیزیں خرچ ہوگا, تو یہ تو سب کی ذمہ داری ہے کہ مل کر کے اس کو پورا کریں. اور جو ڈیتھ کمیٹی بنی رہتی ہے اس میں چونکہ ہر ایک جانتا ہے کہ ہم یہ منی جو دے رہے ہیں یہ جو جس کی ڈیتھ ہوگی اس کے لیے یوز ہوگا, گویا کہ اس کی طرف سے اجازت ہے, لہٰذا ایک طریقے کی یہ ہیلپ ہے اپنے بھائیوں کی. یہ سب مل کر کے تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے, مل کر کے اکٹھا کیا, کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو لمبا خرچ یہاں آتا ہے, گریو کی فی ہوتی ہے, کیا کیا سب ہوتا ہے, پورا دینا پڑتا ہے, تو ایزی طریقے سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے. So the question with regards to death committees which are linked to masajid, the way it works is a person gives a small amount of money every year with the agreement that if he was to die, then the masjid will take care of all of the funeral costs. So Hazrat said first and foremost, there's two things. There's the masjid fee which a person gives, and then there's a funeral fee which a person gives. So he says the masjid fee is fine for a person to give because you need it for the running of the masjid, so on and so forth. So everyone should contribute in this capacity. When a person gives the funeral fee, they give it with the intention and with the knowledge that this money will be used for their brother, right? So like when you gather together small amounts, then it becomes a large amount. Like when you gather together drops, it becomes an ocean, right? So they give it with this permission and with this intention that because it would become very difficult for a person to pay the full amount in one go, therefore everyone gives a small amount with the intention that if somebody was to pass away, then it will cover for them. So Hazrat says this is okay for us to do this. وجیہ الدین پٹیل نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی پیرنٹس اپنے چائلڈ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں یہ نیت کے ساتھ جب وہ چائلڈ ایڈلٹ ہوگا تو ان کو تحفہ دیں گے, تو وہ پیرنٹس کو اس پہ زکوٰۃ ہر سال نکالنی ہوتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ, اگر وہ چائلڈ کے اکاؤنٹ میں ڈالا پیسہ کہ وہ چائلڈ ہی کے لیے ہم نے دے دیا, اسی کا ہے وہ, تو اس منی پر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک چائلڈ وہ بالغ نہ ہو جائے. ہم حنفیوں کے یہاں یہی ہے. Okay, so question is, parents, they put money into children's bank accounts. Do they need to pay zakat on this money? So Hazrat mentions if when you put the money into the bank account, you put it with the intention that this money now belongs to the child. It's no longer my possession, is the possession of the child, then there is no zakat upon this money until the child reaches the age of maturity. So there's no zakat on this money until the child reaches the age of maturity, and this is the correct view according to the Hanafi school. مگر اللہ تعالیٰ دل کے ارادے کو جانتا ہے. کوئی ایسا نہ کرے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے 10-20 ہزار بچوں کے اکاؤنٹ میں ڈالنا شروع کر دے, اور جب ضرورت پڑے تو کہا ہم نے بچے سے قرض لیا. تو ایسا نہ ہو کہ وہ منی پھر تباہ و برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, کیونکہ جس منی سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے وہ منی ہلاکت غریب ہوتی ہے. اس لیے زکوٰۃ نکالنے کا بہانہ بنانے کے لیے یہ چیزیں مت کی جائیں. جیسے کہ ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں کچھ کرتی ہیں, زیور اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں, مفتی صاحب ہم نے فلاں کو اتنا دے دیا تھا اور ڈھیگا کو اتنا دے دیا تھا, اور جب یوز کرنا ہوتا ہے تو خود ہی یوز کرتی ہیں قاعدے سے, کوئی معاملہ نہیں. اور یوز کہاں کرتی ہیں؟ جب ولیمے میں جاتی ہیں تب. حالانکہ یہ سارا زیور یوز کرنا ہے, زینت آرائش کرنا فور ہسبینڈ, اس کے لیے نہیں کریں گے. وہ جائیں گی دوسروں کو دکھانے کے لیے, بلکہ وہ کھول کے رہے گا تاکہ دیکھیں لوگ. ایسا بھی نہیں کہ استعمال کرنا, نہیں, کھول کے دکھائیں گے. تو یہ شرعاً الاؤڈ نہیں ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ادھر ادھر کرنا شروع کرو. ایسا نہ ہو
کہ اس کی وبال سے وہ ادھر ہی ادھر ہو جائے. واللہ یعلم المصلح من المفسد، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کی نیت اصلاح کی ہے، کس کی نیت فساد کی ہے. اس لیے خدا کا خوف دل میں رکھ کے یہ سب ادھر ادھر ٹرانسفر کرو، اور زکوٰۃ دے کر کلیئر کر کے ٹرانسفر کرو اور گڈ ہے، تاکہ معاملے ہی کچھ نہ رہے. Just a very important message which Hazrat mentioned is that when you need to remember that Allah knows exactly what's in your heart, right? You can't get away from the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. So it shouldn't be that you start transferring money here and there. For example, you start transferring it into your child's bank account just so you can get away from paying zakat, and then later on you take the money back and you say, oh, I've taken a loan from my child or something like this. This is Allah subhanahu wa ta'ala knows exactly what you're doing, what's in your heart. So if you're putting it into your child's account, then you need to have a firm intention. This is my child's money now, and as a consequence, then you won't need to pay zakat on it. If a person, he tries to find loopholes, he puts money here, he puts money there to try and get out of zakat, then they should be very, very careful, because that money upon which zakat is not paid, it will be destroyed, right? And a person will be severely sinful. He's inviting the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. So in a similar way, where women, they'll do this, unfortunately, where they'll have gold, they'll have jewelry, and they'll say, oh, I've given it into the possession of my children, so they don't have to pay zakat on it, essentially, because they're small children. But then when it comes to using it, they wear it themselves, right? They wear it themselves, they use it as they are using it themselves, right? So in essence, what they're trying to do is they're trying to find loopholes to get out of paying zakat, and this is completely incorrect. And Allah subhanahu wa ta'ala knows our intention. And Hazrat added on to that point that these women, that they use the jewelry, then they'll wear it to like weddings and stuff, to beautify themselves in wedding as opposed to for their husband, right? This is also not correct. They should be mindful of this as well. اچھا سلمان صاحب، میں ایک امپورٹنٹ بات اور بتا دوں، بات آ گئی ہے. یہ ہمارے ہاں بہت کوشچن آتا ہے نا زکوٰۃ کا. فور ایگزامپل، کسی بہن کے پاس 20 تولہ سونا ہے، تو وہ پتہ نہیں کس نے مسئلہ پھیلا دیا ہے کہ 7.5 تولہ مائنس کر کے بقیہ میں زکوٰۃ دو، اس لیے کہ 7.5 تولہ وہ نصاب ہے، اس کو مائنس کر کے تب بقیہ میں دو. نہیں بھائی نہیں، یہ ٹوٹلی غلط ہے. اگر 20 تولہ ہے، جتنے تولہ ہے ٹوٹل پر آل ٹوگیدر پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. ہاں اگر 7.5 تولہ سے کم ہے سونا تو نصاب کی مقدار نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں ایک صورت میں ہے کہ 7.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے ساتھ سلور بھی کچھ ہے یا کیش کچھ ہے، تو پھر سب آل ٹوگیدر سلور کے نصاب سے چینج کر کے زکوٰۃ ہوگی، اگرچہ 7.5 تولہ سے کم ہے. اور اگر اونلی سونا ہے تو 7.5 تولہ سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ. اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی پبلک میں بہت فیمس ہے، جو ٹوٹلی شریعت کے خلاف ہے. کیا کہ میرے پاس فور ایگزامپل 10,000 پاؤنڈ ہے، اس پر سال بیتا تو زکوٰۃ تو اس پر ہی ہے، مگر اسی سال کے بٹوین میں 10,000 اور کہیں سے آ گیا، اور ابھی سال کمپلیٹ نہیں ہوا، 1 منتھ باقی ہے، 5,000 اور کہیں سے آ گیا، ابھی 1 دن باقی ہے، 20,000 اور کہیں سے آ گیا. تو کہتے ہیں بس اسی 10,000 پہ زکوٰۃ دینا جس پر سال بیتا. ان سب پر تو سال ابھی نہیں بیتا ہے، جو بٹوین میں ڈیورنگ دا ایئر آیا اس پہ بھی سال نہیں بیتا، لہذا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، صرف اسی پر ہے جو اس پہ سال بیت گیا. یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے. جب ہم مالک نصاب ہو گئے تو اب سال جب بیتے گا، سال کے بٹوین میں کتنی بھی منی آتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ جو ڈیو ہے اس کے پورا ہونے سے 1 گھنٹہ بھی پہلے، 1 منٹ بھی پہلے کوئی رقم آئی تو اگرچہ ابھی اس پہ 1 گھنٹہ صرف بیتا ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ دینا ہے. زکوٰۃ دینے کا جو ٹرم ہے اس پہ آنے میں جتنی بھی بیچ میں آتی رہے گی سب اسی کے ساتھ جوائنٹ ہوتے جائیں گے، سب آل ٹوگیدر. اس وقت کتنی رقم ہے اسی پہ زکوٰۃ دینی ہے. جو پہلے خرچ ہو گئی اس پہ نہیں زکوٰۃ دینی ہے. 1 گھنٹہ پہلے آ گئی منی، اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے.
और 1 घंटा पहले 1 दिन पहले खर्च हो गई तो उस पे ज़कात नहीं है। लेकिन इसमें भी उसी बात का ख्याल रखना है कि ये ना करना ज़कात से बचने के लिए खर्च करने की राहें ढूंढते रहो, अरे भाई फला दिन ज़कात का आने वाला, उससे पहले यहाँ वहां सब इन्वेस्ट करो, जल्दी जल्दी सब खत्म हो। नहीं नहीं, अल्लाह ताला खूब जानता है। नॉर्मली तौर पे जो खर्च हो गया है उस पे ज़कात नहीं है, जो नॉर्मली तौर पे बचा उस पे ज़कात है। इधर उधर बजाने की कोशिश ना करो ज़कात से बचने के लिए। ये दोनों मसले वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बहुत इस पर क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं किसने गलत तौर पर मशहूर कर दिया है इसको। कायदे से इस पे Hazrat, he mentioned two very important rulings that we should all be mindful of. There's a common misconception, unfortunately, amongst the people, and that is that there's a common misconception which is amongst the people, and that is that the nisab, the threshold for gold, is $7.5, right? Which is a unit of measurement. So what they say is, if a person has 20, and this is wrong, they say if a person has 20, he minuses 7.5, and then he gives it on the remainder. This is wrong. This is wrong. Once a person reaches the threshold, whatever is above the threshold, you give zakat on the full amount. So if a person has 20 tola of gold, then you have to give zakat on the full 20 tola of gold, right? If a person has less than the threshold, if a person has less than the nisab, then they don't have to give zakat on anything. Obviously, if a person has less than 7.5, but then they have silver as well, then what you do is you find the nisab for silver, the threshold for silver, and you convert it into the silver, and then you give zakat accordingly on this, right? So this whole idea of minusing when giving zakat, this is not true. You give it on the full amount. Also, for example, a person on the 1st of Ramadan, he has £10,000. 1 year passes, 1st of Ramadan, just before that, they got another £10,000. So people, they say, and this is wrong again, this is wrong. They say you just need to give zakat on £10,000. This is wrong. Because you are possessor of the threshold. You are Malik in Nisab on the 1st of Ramadan, on this year, on the next year as well. So whatever you have at the end of the next year, if it's above the threshold, you have to give zakat on the full amount. So what does this mean? So on the completion of the year, 1st of Ramadan, if your bank account increased by £100,000, £1 million, you have to give zakat on the full amount, even if it came 1 minute before. Because at the beginning of the year, you had the threshold. At the end of the year, you had the threshold. So whatever increased in between, you have to give zakat. In the same way, if it decreased, for example, on the 1st of Ramadan, you had £10,000. The 1st of Ramadan next year, the day before, you had an expense, you had to pay something, a bill, and your money went down by £5,000. And at the end of the year, you only give zakat on the £5,000. Now, unfortunately, what people do is, just before the year is up, just before the year is finished, they start to invest their money, they'll try to spend their money just so they don't have to pay zakat. Again, what we said previously, you should have the fear of Allah. Allah knows your intention. So don't try to find these loopholes. If it happens by itself, something came up, you had to pay, that's fine. Don't try to find loopholes. Give your zakat which is due upon you. हुजूर ज़कात का मसला मतलब डिस्कस किया है तो काफ़ी सवाल आते हैं कि अगर हमें कर्जा है, जैसे लोग के पास मोर्गेज होते हैं, स्टूडेंट लोन्स होते हैं, तो वो मतलब उनके पास पैसे हैं, मतलब 10-20 हज़ार पाउंड है, मगर कर्जा भी है, मतलब मोर्गेज 100,000 देना है, स्टूडेंट लोन 30,000 देना है, तो उसमें उसको ज़कात देनी चाहिए या वो कर्जा है तो वो? देखिए, ज़कात साल में 1 टाइम देना है सिर्फ, इसलिए मॉर्गेज जो है साल में कितना पे करना है, ईयरली कितना उसमें से पे करना है, उतनी ही माइनस करके ज़कात देना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 20,000 पाउंड है और मुझे ईयरली 5,000 पे करना है, तो 5,000 माइनस करके 15,000 की ज़कात मुझे देना। टोटल नहीं माइनस होगा, वरना लाखों लाख के बंगले में लोग मौजूद हैं और ज़कात कुछ नहीं हो रही है। कह रहे हैं भाई 5 लाख तो हमारा मॉर्गेज है, लखपति भी हैं, ज़कात भी नहीं दे रहे हैं। ये नहीं मालूम सिर्फ ईयरली कितना उसको पेमेंट करना। So the question in regards to if a person has loans, what should they do with regards to
paying zakat. So, for example, mortgage. If a person has a mortgage, what should they do? You pay zakat once a year, right? You pay on an annual basis once a year. So, if a person, for example, he has £20,000 in his bank account and he has a mortgage, and he knows that next year he's going to pay £5,000 towards his mortgage, right? So, what he does is he takes the £20,000, he minuses what he will pay on an annual basis for his mortgage, take that away, so £5,000 in this case, the remainder is £15,000, pay zakat upon this, right? So you take about what you pay annually for your mortgage, take it away from your savings, give zakat on the remainder. It shouldn't be that you know what would happen then is people are living in mansions, £500,000, £1 million mansions, and they wouldn't be giving zakat, right? So we don't minus the total amount, we minus what is paid on an annual basis, and you give zakat on the remainder. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे साकिब खान साहब ने पूछा है कि तावीज़ गैर मुस्लिम को दे सकते हो? दे सकते हैं, मगर अदद वाला तावीज जो अदद में लिखा जाता है, कुरानी आयात या अहादीस करीमा के अल्फाज लिख करके वो ना दें, अदद गिनती में लिख करके तावीज दे सकते हैं। Question with regards to if you can give a ta'weez amulet to a non-Muslim. So Hazrat says it's permissible, but you should make sure that the ta'weez, the amulet, doesn't contain any verses of the Quran, it doesn't contain any hadith. Rather, there's a science where they use numbers, right? They use numbers to write the ta'weez. So give them one which has the numbers as opposed to the actual verses of the Quran and the actual hadith written out. गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं और वहाबी को भी दे सकते हैं तावीज। Non-Muslims or people who are misguided, you can give them these types of ta'weez. तो उनको भी तावीज दे दीजिए ताकि मिसगाइड ना करें। अच्छा हुजूर, माशाल्लाह साउथ अफ्रीका और ट्रिनिडाद से भी लोग देख रहे हैं, आपको सलाम बोल रहे हैं। एक सवाल, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक औरत का अगर शौहर इंतकाल कर गए और उसको फिर अपने फादर इन लॉ के साथ पर्दा भी होगा, या इसके बारे में क्या शरीयत का हुक्म है? देखिए, उसका जो फादर इन लॉ है वो तो जिंदगी भर के लिए वो महारिम में हो गया, उसके साथ उसका निकाह जिंदगी भर कभी दुरुस्त नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है एज कितनी है। अगर एज कुछ बहुत ज्यादा लोगे तो उसका मामला थोड़ा स्लो है, और एज जरा कुछ टाइट है तो एहतियाती तदाबीर अपनाना जरूरी है, वरना बहुत शैतान इंसान के बदन में जैसे खून रगों में चलता है, इसी शैतान भेजता है, इसलिए एहतियात लाजिम। Question with regards to husband has passed away, does the woman still need to do purdah, veiling from the father-in-law, the father of her husband? So Hazrat mentions that when a woman is married to a man, then her husband's father is included within the maharim. It will forever be haram for her to marry her father-in-law, right? So he comes into that circumstance. But with regards to purdah, veiling, Hazrat mentioned it depends more on age. For example, if the father-in-law is very, very, very old, yes, very old, then in that capacity, the ruling would be slightly relaxed. But if the father-in-law is of a younger age or is of a similar age, not too old, then in those capacities, you need to maintain all of the requirements, all of the obligations. And he mentions that shaitan, he flows through the blood, right? So we should be very, very careful in these capacities that no fitna, no problem should arise. जज़ाकल्लाह। एक मून साइटिंग के हवाले से सवाल आया है कि what method of moon sighting will we follow this year to establish the end of Ramadan and beginning of Shawwal? सबसे पहली चीज तो सलमान साहब मैं बता दूं कि आने वाला जो सैटरडे है ना जी हुजूर, उस वक्त ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं आने वाले सैटरडे में इस टाइम नहीं हो पाएगा, आप टाइम मुझसे बात करके सेट कर लीजिएगा, फिर ऐलान कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले सैटरडे को मून ही की तलाश होगी ज्यादा, और बाज लोग बर्थ ऑफ द मून पर मंथ के बिगिनिंग रखते हैं, ये शरीयत में बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए वो कैलेंडर बना देते हैं 10 साल का 20 साल का चल रहा। बर्थ ऑफ द मून पर मंथ का आगाज इस्लामी नहीं होता है,
پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فارمولا دیا ہے سائٹنگ پر، مون سائٹنگ پر، مون سائٹنگ ضروری ہے، کہیں بھی ہو شرعی ثبوت مل جائے مہینے کا آغاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. Question with regards to moon sighting. So Hazrat first and foremost mentioned that we will be looking for the moon next Saturday for Eid. So obviously this program will be rescheduled according to that time, inshallah. The first thing and the main thing which we need to know is that the birth of the moon, which some people they do the next month according to when the moon is born. This is completely incorrect. Yeah, this is not according to the teachings of Islam. This is not in accordance with the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, not in accordance with the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that we must sight the moon. We must sight the moon. So therefore, those people who make calendars for 10 and 20 years in advance based upon the birth of the moon, this is wrong. And then he said, with regards to Eid al-Fitr, we will search for the moon, we will look for the moon. If we get khabar, then inshallah it will be Eid al-Fitr. اور منتھ کا آغاز صرف سائٹنگ کی پاسبل ہو، سائٹنگ اس پر بھی نہیں ہے، لوکنگ ہو پراپر اس پر ہے، صرف پاسبل ہے اس پر بھی منتھ کا آغاز نہیں ہے. اب کہیں بھی لوکنگ بالفعل ہو، باقاعدہ لوکنگ ہو، اس کا ثبوت مل جائے تو آغاز ہوگا. یہی ہے اصل ضابطہ. So what happens is پاسبلٹی کیا کہتے ہیں اس کو؟ possibility. So there's some astronomers, what they'll do is they'll calculate whether or not the moon is possible to be sighted on certain days. So it's not permissible to say, okay, well, they've said it's impossible to sight the moon, so therefore we're going to start the next month on this date. We can't do this. We will determine by physical sighting. So if the astronomer said it's impossible to sight the moon and somebody sighted the moon, we won't just ignore them based upon what they've said, right? It's all based upon physical sighting. So if a person physically sights the moon with their eyes, and on that basis, on those circumstances, then we will start the new month. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی ان خدمات کو قبول فرمائے. اب نماز عصر کا ٹائم ہو رہا ہے تو ہم نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سارے سننے والوں کو حسن توفیق دے. کوئی بھی کوشچن ہو تو کوشش کریں کہ گوگل کے مفتی سے مت پوچھیں، جو اپنے اہل سنت و جماعت کے پراپر مفتیان کرام ہیں، علماء ذوی الاحترام ہیں، ان سے پوچھ کر اپنی گائیڈنس لیں، جناتوں سے نہ پوچھیں. اللہ تعالیٰ سب کو حسن توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.